السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ایٹمی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت کی دعوے دار ریاست انڈیا، ہندوستان، بھارت، ایک میت سے، ایک بزرگ کے جنازے سے، ایک جسد خاکی سے ڈر گئی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما سید علی گیلانی 92 برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر آتے ہی بھارتی ریاست میں تھرتھلی مچ گئی، انڈیا خوفزدہ ہو گیا اور مقبوضہ کشمیر میں فوجوں کو متحرک کر دیا گیا، میت کو قبضے میں لے لیا گیا اور حکم جاری ہوا کہ کسی صورت اس میت کو آزادانہ طریقے سے دفنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ غلام ہے، لہٰذا غلامانہ انداز میں دفنایا جائے۔ بھارت کے غلام، بھارت کا قبضہ، کشمیریوں کے خیالات تو غلام نہیں ہیں، مگر کشمیر کی وادی غلام ہے، کشمیر کے لوگ غلام ہیں۔ ان کے جذباتوں کو ابھی تک ان کے قید نہیں کیا جا سکا۔ سنگینوں کے پیرے میں، خاردار تاروں میں، کئی سالوں کے لاک ڈاؤن میں، 2019 سے کشمیر لاک ڈاؤن میں ہے۔ کرونا والا لاک ڈاؤن تو بعد میں آیا، لیکن کشمیر میں 5 اگست جب سے مودی نے کیا، 5 اگست میں کشمیر کو جب انہوں نے ہتھیانے کی، قبضہ کرنے کی ایک آئینی راستہ نکالا، قانونی راستہ نکالنے کی کوشش کی، تب سے کشمیر پہرے میں ہے۔ اس سے پہلے کئی دہائیوں سے، کم از کم 5 دہائیوں سے کشمیری مسلسل لڑ رہے ہیں، کشمیری مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں، مسلسل بھارت کے استبداد کے سامنے، بھارت کے ظلم و جبر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، مگر بھارت کی ریاست سے وہ ڈر نہیں رہے۔ ریاست ڈر گئی ہے کشمیریوں سے، چاہے برہان الدین وانی کا جنازہ ہو یا پھر افضل گرو، جن کو تہاڑ جیل کے اندر پھانسی دے کر اندر ہی دفنا دیا گیا کہ میت باہر نکلے گی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا انڈیا کی ریاست کے ساتھ۔ یہ معاملہ صرف بھارت کی ریاست، انڈیا کی ریاست کا نہیں ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہو، جہاں جہاں قابض ہو، چاہے وہ کسی ملک پر قبضہ ہو، چاہے وہ کسی حکومت پر قبضہ ہو، چاہے کوئی جابر ہو یا چاہے کوئی قابض ہو، وہ دونوں اسی طرح اندر سے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے آج جب یہ میں نے خبر سنی کہ جب علی گیلانی صاحب کی میت کو قبضے میں لیا گیا بھارتی فوج نے جا کر، اور ان کے خاندان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جنازے میں شریک ہو۔ حیدر پورہ میں ان کی میت، ان کی تدفین ہوئی، مختصر جنازہ ہوا چھوٹا سا، اور پھر چاروں طرف فوجیں فوجیں تھیں، ہر طرف، اور پھر ڈرون اڑ رہے تھے، کیمرے پورے فضاؤں میں تھے کہ کسی گلی، کسی شہر، کسی نگر، کسی وادی، کسی ندیہ کے کنارے کوئی بندہ نظر آئے، پکڑ لو، پڑھ لو، اندر کر لو، تاکہ کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ کام ڈری ہوئی ریاستیں کرتی ہیں۔ یہ کام جابر چاہے کتنا بھی باہر سے نظر آئے نا، جبر مضبوط نظر آئے، لیکن اندر سے کمزور ہوتا ہے، چاہے پھر وہ ریاست ہو، چاہے وہ جابر حکمران ہو۔ تو جب یہ میں نے دیکھے مناظر، جب یہ خبریں سنی، بی بی سی، دیگر ٹی وی چینلز پر اور ویب سائٹس پر جب یہ خبریں پڑھ رہا تھا، تو مجھے یاد پڑا سورہ بادشاہ کا جنازہ۔ سورہ بادشاہ، تاریخ، ایک بہت بڑے ہیرو، سورہ بادشاہ پیر صاحب پگاڑا، پیر سبکت اللہ شاہ راشدی شہید، موجودہ پیر پگاڑا صاحب کے دادا، انگریز کے خلاف انہوں نے پہلی مسلح بغاوت شروع کی تھی یہاں پر اس خطے میں، اور جس کے بعد وہ گرفتار ہوئے تھے اور بھری جوانی میں، کڑیل جوان تھے، ان کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی میت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں تدفین ہوئی، کیونکہ گورا صاحب ڈر گئے تھے، آمریت ڈر گئی تھی، جابر حکمران ڈر گئے تھے، قابض انگریز ڈر گئے تھے کہ اگر ان کی میت، ان کے جنازے کو کہیں دفنا دیا جائے گا تو پھر نہ جانے وہاں سے، اس قبر سے کیا کیا پھوٹ نکلے، کیا کیا جذبات لوگوں تک پہنچے۔ پھر پاکستان میں آپ دیکھیں، جب ہم نے آزادی لی، اس کے بعد ہم مسلسل آمریتوں کے سائے میں رہے ہیں، جبر کے سائے میں رہے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر عرصہ ہماری حکومتوں، ہمارے ملک کا آمر ہمارے اوپر قابض رہے ہیں۔ سید علی گیلانی صاحب کیونکہ ایک قابض ملک کے خلاف لڑ رہے تھے، لاکھوں کشمیری ایک قابض انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں قابض حکمران بھی رہے ہیں نا، آمریتیں جو رہی ہیں، ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ شہید حسن ناصر ایک ہیرو تھے ایوب خان کے دور میں، ان کو شہید کر دیا گیا، پتہ نہیں جنازہ کہاں گیا۔
دفنا دیا گیا خود. اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ ہوا, پھانسی چڑھایا گیا. پھانسی چڑھانے کے بعد یعنی میں صرف بتا رہا ہوں کہ آمریتیں اندر سے کتنی بزدل ہوتی ہیں, قابض اندر سے کتنا بزدل ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا. شہید کرنے کے بعد گڑھی خدا بخش میں ان کے خاندان کے چند لوگ, صرف 2-3 لوگ, اور باقی جو سویلین کپڑوں میں کچھ اور یعنی فوجی تھے, کچھ پولیس والے تھے, ان کو کھڑا کر کے جنازے کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ پوری کر کے, اور کرفیو کے سماں میں, جیسے کرفیو آج سری نگر میں تھا اسی طرح گڑھی خدا بخش میں کرفیو تھا, کرفیو کے سماں میں تدفین کر دی گئی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. یہ ایک عامر نے کیا. اس سے پہلے ایک عامر نے, شہید نذیر عباسی ضیاء الحق کے زمانے میں نوجوان رہنما تھا, کمیونسٹ رہنما تھے, ان کو شہید کیا گیا. ان کو بھی اسی طرح ان کی تدفین کی گئی. پتہ ہی نہیں چلا ورثاء کو. بڑے عرصے کے بعد ایدھی سے پتہ چلا کہ جناب وہ جو نوجوان جو ٹارچر سیل میں مارے گئے تھے ان کی میت ہے وہاں پر کراچی کے سخی حسن قبرستان میں. بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا, بعد میں ڈھونڈتے ان کو بھی چھپ چھپاتے دفنا دیا گیا تھا. ٹر ریاست کا یہ آمریت کا یہاں پہ, کیونکہ ظاہر ہے. اچھا, اس کے بعد مشرف صاحب, مشرف کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرف کے دور میں کیا ہوا, نواب اکبر بگٹی صاحب, ان کو شہید کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا. مشرف نے کہا تھا کہ میں وہاں ماروں گا جہاں پتہ نہیں چلے گا, وہاں ہٹ کروں گا. اور اس کے بعد میت کو تالا لگا کر, تابوت کو تالا لگا کر دفنا دیا گیا تھا. آمریت آپ کے اندر کی ہو یا عام انڈیا کی طرح کوئی قابض ہو, جس طرح انڈیا مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے, یا گورے کی طرح جس طرح گورا سب کانٹیننٹ پہ قابض تھا, وہ بہت ڈرپھوک ہوتے ہیں. کشمیری اپنے حصے کی جد و جہد کر رہے ہیں. اور علی گیلانی صاحب جو ہیں, ان کی ابھی جو ویڈیو وائرل ہے, جو بڑے عرصے سے, کیونکہ وہ میڈیا پر چلتی بھی رہی ہے, پاکستانی میڈیا پر, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا حق ادا کرنا تھا. تو آج حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوگ کا اعلان کیا. قومی پرچم سرنگو ہے تمام سرکاری عمارات پر, اور پاکستان بھر میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی ہیں, صدر مملکت اس میں شریک ہوئے, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور دیگر اہم وفاقی وزراء اور جو ہماری سیاستدان شریک ہوئے ہیں. تمام اپوزیشن حکومت اس معاملے پر یک آواز ہیں. علی گیلانی صاحب کی سوگ میں ان پر جو غم کی کیفیت ہے کشمیر میں, اس پر مقبوضہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, پاکستان میں برابر غم کی کیفیت ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قومی پرچم سرنگو کرنے کا اعلان کیا. مریم نواز, بلاول بھٹو زرداری صاحب, نواز شریف, جماعت اسلامی نے پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کیا. تو چلیں, یہ تو ہو رہا ہے, لیکن اصل مسئلہ ہے کشمیر کا, کہ کشمیر آج ہمارا جھنڈا سرنگوں ہے. کشمیر کے ایک حریت رہنما کے انتقال پر, جو ایک آزاد خیال لیکن غلام ملک میں, کشمیر ملک کا ظاہر ہے, غلام ریاست میں, غلام وادی میں جن کو دفنا دیا گیا, اور اس وادی پر پہرا ہے مودی سرکار کا. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جب مودی نے 5 اگست کیا تھا, کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی, تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی پاکستان, میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا, اور ہر ہفتے جمعے کے دن 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. ایک بار ہوا ہے وہ سب, ایک بار. اور اس کے بعد کشمیر کو کسی مطلب ہم جس طرح کشمیر کا زبانی کلامی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی ایک تقریر ہے اقوام متحدہ کی, لیکن تقریروں سے, بڑے بڑے بھاشنوں سے انڈیا یا مودی جیسے انتہا پسند, میں سن رہا تھا ایک نوجوان لڑکی انڈین, ان سے پوچھا جا رہا تھا افغانستان میں طالبان پر قبضہ ہو گیا ہے تو انڈیا کے مسلمان کیا کریں گے, تو وہ بڑا بلنٹ اور بڑے دلیرانہ موقف کے ساتھ, وہ انڈین نوجوان لڑکی ہے پڑھی لکھی, وہ کہتی ہے کہ طالبانائزیشن کیا ہوتی ہے, طالبان کیا ہوتا ہے, آپ کے ملک میں نہیں ہے. آپ کے ملک میں وہ جو رنگ بتا رہی تھی, وہ جو RSS والے پہنتے ہیں, وہ اورنج کلر, وہ کون ہیں؟ بیسیکلی تو انتہا پسندی ہے نا. پھر وہ ہرا کلر پہن کے
کوئی مسلمان کرے یا پھر یہ اورنج کلر والا جو یہ جوگیا رنگ پہن کے یہ کرے، کیسری رنگ پہن کے کوئی یہ ہندو کرے. انتہا پسندی طالبانائزیشن تو طالبانائزیشن ہے، وہ کسی بھی نام پر ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کریں. بیسیکلی تو ہے یہ کہ جی ہمارے علاوہ کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے. تو انہوں نے وہ جو مودی صاحب کی یہ جو ہندوتوا کا نظریہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو اجاگر کیا ہوا ہے، وہ تو خیر دنیا کو آر ایس ایس کا تو سب کو پتہ تھا کہ آر ایس ایس کیا ہے. مودی نے جب گجرات میں کساب خانہ کھول رکھا تھا، گجرات میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، تو سب کو پتہ تھا کہ مودی کیا ہے. لیکن مودی کی دوسری الیکشن کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خواہاں تھے کہ جب وہ دوسرے انتخابات میں کامیاب ہوں گے تو امید ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا ہونا تھا؟ مودی صاحب آ گئے، اس کے بعد مودی صاحب نے عمران خان صاحب کا فون نہیں سنا، بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر ٹرمپ صاحب نے بیچ میں مداخلت کی کہ جناب میں کروں گا، میں آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا. وہاں سے بھی کیا ملا؟ کچھ نہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ ہی لے کر آئے وہاں سے. تو آج چلے ہم نے قومی ذمہ داری نبھائی ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم نے جھنڈا سرنگو کیا ہے، لیکن جھنڈے قومی پرچم سرنگو کرنے سے زیادہ تقاضا کرتا ہے کشمیر کہ جب وہاں پر میتیں دفنانے کے لیے بھی پہرا لگا ہو، میت بھی سرکاری ریاست کی فوج کی تحویل میں دفنائی جائے، اور ریاست فہرست دے کہ یہ لوگ شریک ہوں گے علی گیلانی کے جنازے میں. تو پھر صرف جھنڈا سرنگو کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. حکومت پاکستان کو جو ان کا کردار ہونا چاہیے، وہ جو سفیر بننے والا، وہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ سفارتکاری صرف اور صرف بنی گالہ تک محدود ہو، یا وہ صرف ملتان تک محدود ہو جس طرح ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں. بہرحال آج پاکستانی قوم نے اپنا ایک جو ہوتا ہے اپنا کشمیریوں کے ساتھ سوگ میں، غم میں برابر شریک ہونے کا اپنا فرض ادا کیا ہے، اور انڈیا نے پورا کا پورا ایک جابر ریاست کا اور ایک قابض ریاست کا اپنا کردار دکھایا ہے کہ جابر ریاست اندر سے کتنی کھوکھلی ہوتی ہے، کتنی ڈرپوک ہوتی ہے، اور پھر کتنی ظالم، کیونکہ ظلم ہوتا ہی بیسیکلی ڈر کی وجہ سے ہے. جابر اسی وجہ سے زیادہ جابر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے بزدل ہوتا ہے. تو آج نظر آ گیا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر، اس میں آج بھی دم نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.